اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ بیان ہوا کہ اسلام کے مہم ترین مسائل میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ جو تبلیغ کے ذریعے سے ہی انجام پاتا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کرنا، ان کو علم و آگاہی دینا، یہ ایک مبلغ کا وظیفہ ہے، اور یہ ایک ایسا عہد ہے کہ خداوند عالم نے ان سے مانگا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے جاہلوں سے عہد لینے سے پہلے کہ وہ لوگ علم سیکھیں، علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ لوگ ان کو علم سکھائیں۔ پھر بیان کیا کہ مسلمانوں کے پیچھے رہنے کا سبب بھی یہی ہے، چونکہ ان لوگوں کے تبلیغی نظام نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ تبلیغی نظام نہیں ہے، اس وجہ سے آج تک ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی تبلیغ ہوتی ہے وہ بے اثر رہ جاتی ہے۔ پھر مثال بیان کی تھی حضرت موسیٰ و ہارون کی کہ کس طریقے سے خداوند عالم سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدایا کیونکہ میری زبان میں لکنت ہے، لہذا ہارون کو میرا وصی قرار دے تاکہ وہ میرے ساتھ جائے اور وہ اپنی زبان کے فصاحت کے ذریعے سے میرے پیغام کو پہنچائے۔ اسی طریقے سے بیان کیا کہ تبلیغ کے جو ہے وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف اہداف تبلیغ میں پائے جاتے ہیں۔ تبلیغ ہمیشہ ممبر پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مختلف طریقوں سے تبلیغ انجام پاتی ہے، جس کی مثال مسجد زرار کی صورت میں دی تھی کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی۔ مسجد بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دینی کام کو انجام دینے کے لیے تھی، لیکن ان کا ہدف کیا تھا کہ وہ ایک عیسائی جو شخص تھا اس کے کہنے پر انہوں نے وہ مسجد بنائی تاکہ جتنے لوگ بھی آپس میں منافقین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ ان کو ایک مرکز مل جائے جہاں پر وہ بیٹھ کر اسلام کے نام پر اسلام کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ لہذا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کو دھوکہ دینا، اسلام کو نابود کرنا، اور اس کے لیے ہتھیار مسجد۔ تبلیغ ہو یا امر بالمعروف کرنا ہو، اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، انسان کیوں تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ اس تبلیغ کے ذریعے سے اس کا ہدف نیک ہے، خدا تک لوگوں کو پہنچانا ہے، خود پہنچنا ہے، یا اس کا ہدف کچھ اور ہے۔ مثلا اگر ایک سرباز، ایک سپاہی کو آپ دیکھ لیں کہ جو جنگ میں جا رہا ہے، اب یہاں پر بھی دو ہدف ہو سکتے ہیں یا بہت سارے ہدف ہو سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو سپاہی گیا ہے وہ دین کی خاطر گیا ہے، خدا کی خاطر گیا ہے، لوگوں کی خاطر گیا ہے کہ وہ جا کر لڑے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، دین خدا کی اس کے ذریعے سے مدد ہو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ ہو کہ بھئی میں جنگ میں جا رہا ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا تو میرا ایک نام بنے گا، میرے گھر والوں کے قابل فخر ہوگا کہ بھئی ہمارا بندہ شہید ہوا ہے۔ یا مثلا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، مال غنیمت ملے گا، جنگ کے لیے رہا ہوں، لیکن ہدف اس کا کیا ہے کہ جنگ میں جاؤں گا، لڑوں گا، کروں گا، مال غنیمت ہاتھ لگے گا، اس سے میں اور میرے گھر والے جو ہے مثلا فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر کوئی اس نیت سے جنگ کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس کا ہدف اور نیت وہی کمانا ہے، کمائی کرنا ہے، پھر اس کا ہدف جو ہے وہ دین اور دینی نہیں رہتا۔ لیکن کوئی بندہ اگر قربتاً اللہ جاتا ہے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ لہذا ہر کام کے لیے ایک نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص تبلیغ کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی دیکھے کہ وہ کس نیت سے جا رہا ہے، اس کا ہدف، اس کا مقصد کیا ہے۔ آیا وہ واقعاً خدا کے لیے جا رہا ہے، خدا کی امت کے لیے جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے خدا کی مخلوق کو راہ راست پر لے کر آئے، یا نہ وہ جا رہا ہے اس وجہ سے کہ لوگ مثلا اس کے آگے جھک کر اس کو سلام کریں، لوگ اس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھیں، اس کی عزت و شان میں اضافہ ہو، یا مثلا وہ اس لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں کہ ہاں بھائی اس نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، اور وہ مثلا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا رہا ہے تبلیغ کے لیے،
یا اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اب دین کی تبلیغ تو ویسے بھی کر رہا ہوں لیکن اس طریقے سے میں پیسے بھی کما لوں گا، اس طریقے سے میرے ہاتھ میں پیسے بھی آ جائیں گے، یعنی پیسے کا پیسہ بھی ہوگا اور ساتھ میں عزت بھی ہوگی، ساتھ میں شہرت بھی ہوگی، لوگ بھی مثلا قدم چومیں گے، ہاتھوں کو چومیں گے۔ تو انسان دیکھے کہ اس کا ہدف کیا ہے، جیسا ہدف ویسا ہی پھر اس کا اثر نکلے گا، ویسا ہی پھر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اگر ہدف اس کا کمانا ہے تو پھر وہ صرف کمانے کے لیے ہی جا رہا ہے، جب اس کا ہدف اور مقصد کمانا ہوگا تو پھر اس کے علم کی کوئی تاثیر نہیں رہے گی کہ جو لوگوں پر اثر انداز کرے۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو پچھلے درس سے بیان کی، پھر بیان کیا تھا کہ خبردار کرنا، ڈرانا، یہ انسان کے اندر، جانوروں کے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے، جس کی مثال حضرت موسیٰ کہ حضرت سلیمان کے زمانے کی دی تھی کہ جب ان چونٹیوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان ان کا لشکر آ رہا ہے تو ان کی جو سردار چونٹی ہوتی ہے بقیہ چونٹیوں سے کہتی ہے کہ اپنے بلوں میں گھسو، یہ نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم لوگ کو رونتا ہوا چلا جائے۔ پھر تاریخ تبلیغ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ خبردار کرنے والا ہوتا ہے، ڈرانے والا ہوتا ہے، لہذا خداوند عالم بھی فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ یا رسول اللہ سے بھی یہی کہا گیا کہ قوم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں۔ زمانہ تبلیغ کے بارے میں بات کی کہ تبلیغ کے لیے نہ کسی خاص مقام کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص زمان کی ضرورت ہے، بلکہ ہر زمانے میں ہر مقام پر تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ جس کی مثال کہ رسول اللہ نے اس قدیم زمانے میں کہ جب سواریاں نہیں تھیں، گاڑیاں، بسیں، جہاز، اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا، سمندری جہاز یا پھر کشتیوں کا زمانہ، گھوڑے، کھچر، گدھے، اونٹوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی رسول اللہ دور دراز ملکوں میں خطوں کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ بہرحال آج کے زمانے میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ تبلیغ جو ہے وہ صرف ممبر کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ تبلیغ مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے یا تبلیغ مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے۔ تبلیغ سے مراد فقط ممبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ تبلیغ وہی اشتہار ہے، اب وہ کسی پروڈکٹ کا ہو، دین کا ہو، کسی جگہ کا ہو، گھر کا ہو، کسی چیز کا ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، گھر کے استعمال کی چیزیں ہوں، ہر قسم کی چیز جس کو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسروں تک پہنچائے، اس کو تبلیغ کہا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو ہم لوگ اپنے لحاظ سے کہتے ہیں کہ تبلیغ، جب ہمارے ذہن میں تبلیغ آتی ہے تو تبلیغ سے مراد ہم لوگ فقط ایک ممبر لیتے ہیں کہ ممبر لگا ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم ہے، 10-12 نفر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دین کی باتیں سکھانی ہے۔ تبلیغ فقط ممبر میں محصور نہیں ہے بلکہ قلم کے ذریعے سے، فلم کے ذریعے سے، پوسٹوں کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے، میگزینز کے ذریعے سے، ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، حتیٰ بروشر کے ذریعے سے تبلیغ ہوتی ہے۔ بروشر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دروازوں کو بجا کر صفحے کے اوپر پرنٹ کروا دیتے ہیں، مثلا اسکول کا اشتہار ہے، کوچنگ سینٹر کا اشتہار ہے، یا کوئی ادارہ کھل رہا ہے اس کا اشتہار ہے، صفوں پر بروشر چھپواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دروازے بجا کر ان کے گھروں میں پھینک دیتے ہیں یا لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ تبلیغ ہے۔ حتیٰ اگر آپ لوگوں نے کبھی بعض شادی کارڈ دیکھے ہوں تو ان شادی کارڈوں کے اوپر جو نکاح کے بارے میں روایتیں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے مثلا نکاح کیا جائے، یا مثلا ایک روایت کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ان نکاح سنتی، تو یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے جو کہ شادی کارڈ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یا مثلا اگر کفار کو دیکھیں، دشمن اسلام کو دیکھیں تو ان کے بھی تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا آپ لوگ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ اشتہارات آتے ہیں، یا اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ اشتہارات آتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں یعنی مکس گیدرنگ دکھائی جاتی ہے، اور پھر اس مکس گیدرنگ میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ مثلا وہ لوگ کسی لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کے لباس اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ پکنک کے لیے جا رہے ہیں، اس طرح کے مناظر دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی آنکھیں عادی ہو جائیں۔ جب ان کی آنکھیں عادی ہو جائیں گی
تو پھر آگے ان لوگوں کو منحرف کرنا مشکل کام نہیں ہے. یا مثلا لڑکیوں کے ایسے ایسے کپڑے بنا دیے جاتے ہیں، ایسے ایسے اسٹائل کے کپڑے بنا دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو مارکیٹ میں لے کر آیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اب لڑکیوں کا حجاب خراب ہونا شروع. تو مثلا ایک نارمل شلوار ہے کہ جو عام طور پر ایک پاکستانی لباس کے طور پر معروف ہے، لیکن اس لباس کو کیسے خراب کیا جاتا ہے؟ مثلا کیپری کا فیشن آ جاتا ہے کہ کیپری میں آپ لوگ کو پتہ ہے پھر اس کا ایک اپنا ایک اسٹائل ہے کہ جس سے پاؤں کے اوپر تک جو ہے وہ اچھی خاصی آدھی انسان کی ٹانگ بھی نظر آ جاتی ہے. یا مثلا مختلف ڈیزائنز کی جو شلوار وغیرہ بنائی جاتی ہیں، یا اگر قمیصیں دیکھیں تو ان کے آستین مختلف ڈیزائنوں کے بنائے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبلیغ کے اندر ہی آتی ہیں. کیوں تبلیغ کے اندر آتی ہیں؟ کیونکہ جب انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل کرتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو عمل کی طرف لے کر جائے وہ اسی تبلیغ کے اثر کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. جب تک آپ لوگ ٹی وی پر یا مثلا جب تک آپ لوگ کسی اشتہار میں نہ دیکھیں، یا مثلا جب تک آپ لوگ کسی بیوٹیشین سے نہ سنائیں کہ مثلا یہ کریم جو ہے اگر آپ لوگ لگاتے ہیں تو مثلا آپ کی اسکن ایسے ہو جاتی ہے. مثلا میک اپ کرنے سے پہلے آپ کو پرائمر لگانا چاہیے، پھر اس کے اوپر مثلا اگر آپ کو چہرے کے نشانات ہٹانا ہے تو فلاں چیز لگانی ہے. اچھا جو میک اپ ہے اسکن ٹون کے مطابق ہے وہ فلاں کمپنی کا ہے. اس طریقے کی چیزیں، یعنی کیوں ہم لوگ ایسے پروڈکٹ خریدتے ہیں کہ بھائی فلاں کمپنی کی چیز ہی مجھے چاہیے. کیونکہ ان لوگوں نے اتنی اپنی تبلیغ کی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے سے اب ہم لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں کہ ان کی ہی چیز خریدیں. لہذا جو ایک مبلغ ہے جب وہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کی زبان بھی اسی قسم کی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ایسی تاثیر ہونی چاہیے. اب یہ ایسی تاثیر کیسے آئے گی؟ جب مبلغ کچھ بولے گا اگر وہ اس کے وجود کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، اس کے جو قول و فعل ہے اس کے چال چلن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو تو وہ چیز اثر کرے گی. ہاں لیکن مثلا اگر ایک مبلغ یہ منبر سے جا کر کہتا ہے کہ بھائی نماز شب میں جو ہے حضرت زینب نے جو ہے ان ایام مصیبت میں بھی ایک دفعہ بھی نماز شب کو قضا نہ کیا، کہ امام حسین کہہ رہے ہیں جانتے ہیں کہ پانی موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ اے بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. بھائی آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے حضرت زینب سے کہا کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. اب وہ جو آپ کی عوام سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیوں نماز شب کی طرف نہیں جاتا؟ یہ مثلا قصہ سنانے کا سبب کیا ہے؟ ہم لوگ کیوں یہ سناتے ہیں کہ امام حسین اپنی بہن کو کہہ رہے مجھے نماز شب میں بھی یاد رکھنا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ بھی نماز شب کی طرف آئیں، لوگ بھی نماز شب کو قائم کریں. لیکن کیونکہ وہ مبلغ خود نماز شب نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ نماز شب پڑھے. اب لوگ اسے کیسے دیکھیں گے؟ لوگ تو اس کے ساتھ نہیں رہ رہے کہ وہ اسے دیکھیں کہ بھائی وہ نماز شب پڑھتا ہے یا نہیں. لیکن جس بانی کے گھر میں وہ مبلغ رہ رہے وہ تو اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا چلنا پھرنا بات کرنا ہر چیز کو وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یقیناً یہ ساری چیزیں جیسے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو دوسروں کو سناتا پھرتا ہے، اور عورتوں کے اندر تو ماشاءاللہ سے یہ عادت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو یقیناً وہ جو بانی ہے آپ کا چال چلن، آپ کا رہنے سہنے کا سلیقہ ڈھنگ ہر چیز کو اپنے جان پہچان والوں تک پہنچاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے. جب لوگ آپ کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ خود بھی عمل کر رہا ہے تو وہ خود بخود ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے. یا اگر نہ بھی دیکھے کوئی لیکن کیونکہ آپ خود پابند ہیں ان چیزوں کے، لہٰذا وہ خود بخود ان چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر آ جاتے ہیں. کن کن ذریعے سے تبلیغ ہو سکتی ہے یہ تو آپ لوگ کو بتا دیا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے نائب نون، وہ کہتا ہے کہ 1000 قلموں اور 1000 میگزینز سے میں ڈرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں ایک گولی سے نہیں ڈرتا بلکہ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میں اس قلم سے ڈرتا ہوں. یا یہ جو مجلے یا یہ جو مثلا نیوز پیپر یا اس طرح کی چیزیں ہیں میں ان چیزوں سے ڈرتا ہوں.
یا مثلاً امریکہ کا جو رئیس جمہور پریزیڈنٹ تھا، اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسلحے پر $10 خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ تبلیغ پر $1 خرچ کیا جائے۔ آپ لوگ کو معلوم بھی ہوگا کہ یہ داعش اور جتنے بھی دشمنان اسلام، ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے اپنے مدرسے بنائے جہاں پر یہ لوگ ان بچوں کو لے کر آتے تھے، مثلا جو غریب گھرانوں کے ہوں، جن کے والدین ان کو پال نہیں سکتے تھے، یہ لوگ جاتے تھے ان لوگوں سے جا کر کہتے تھے آپ لوگ اپنے بچے ہمیں دیں کہ ہم ان کو مدرسوں میں پڑھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو کھانا پینا دیں گے، بچے کی دینی پرورش بھی ہو جائے گی، اور مثلا اس کے کھانے پینے کا، اس کو بڑا کرنے کا، اس کو پڑھانے لکھانے کا بوجھ بھی آپ سے اتر جائے گا۔ اب یہ ایسے کچے ذہن والے بچوں کو لے کر جاتے تھے، اپنے مدرسوں میں کھلاتے پلاتے، رہائش دیتے اور ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دیتے، لیکن مخالف دین تعلیم دیتے، شیعہ کے خلاف کرتے۔ ان بچوں کو ایسی تعلیم دیتے، ان بچوں کو بچپن سے ہی ایسی تربیت کرتے کہ وہ شیعہ کو کافر، ان کو یاد کرواتے تھے کہ شیعہ کافر ہیں، ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، ان لوگوں کو مارنا ثواب ہے، ان لوگوں کو قتل کرنا ثواب ہے۔ لہذا پھر اس طریقے سے جب ان کی بچپن سے ہی برین واشنگ کی جاتی ہے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کو قتل کرنا ثواب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر ان لوگوں کے ذہن بن جاتا ہے کہ ہاں بھائی اب ہمیں شیعوں کو قتل کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ لہذا آج کل کے زمانے میں ہم خیر لڑکیوں کے لیے تو بہت سے مسائل ہیں، کبھی والدین راضی نہیں ہے کہ ماحول ہی ایسا ہے کہ سیکیورٹی نہیں ہے لڑکیوں کے لیے کہ وہ کہیں پر جا سکیں، لہذا والدین بھی راضی نہیں ہوتے، بھائی اکثر راضی نہیں ہوتے۔ اگر لڑکی شادی شدہ ہے تو شوہر ان کے راضی نہیں ہوتے ہیں کہ لڑکیاں گھر سے باہر نکلیں اور جائیں اور جا کر تبلیغ کریں، ورنہ اگر ایک مبلغ جو اپنے اندر تبلیغ کا جذبہ رکھتا ہے، اگر وہ بھی پہلے والے لوگوں کی طرح مثلا صدر اسلام کے لوگوں کی طرح کیا کرتا ہے، سیر و فرعرض کرتا جاتا، دنیا میں گھومتا پھرتا ہو، وہ دیکھتا کہ جہاں پر بھی تبلیغ کی ضرورت ہے وہ اس جگہ پر جاتا اور تبلیغ کرتا، جیسا کہ امام علی علیہ السلام ہے کہ وہ مختلف گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں جاتے تھے اور جو کہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اگر مثلا لڑکیوں کے لیے اتنے مسائل نہ ہوں، لڑکیاں جس حد تک کر سکتی ہیں، لڑکیاں نہیں یعنی مبلغ جس حد تک کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طریقے سے جائے اور جا کر دین کی تبلیغ کرے، جیسا کہ مثلا ہدہد پرندہ کہ جب وہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے باہر نکلا اور جا کر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس کے اندر ایک درد پایا جاتا ہے، یقیناً وہ حضرت سلیمان ایک نبی کے ساتھ ہے، تو وہ فوراً آتا ہے اور آ کر حضرت سلیمان کو خبردار کرتا ہے کہ بھائی ایسا بھی ہو رہا ہے۔ یا مثلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں کہ کس طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے شامیوں کوفیوں کے درمیان جو ہے خطبات دیے، تو ہم بھی جب کسی مظلوم کو دیکھیں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح ان لوگوں کی حمایت کریں، یا اسی تبلیغ کے ذریعے سے ہم لوگ قرآن کو مہجوریت سے باہر نکال کر لائیں کہ قرآن جو ہے وہ شکایت کرتا ہے۔ لہذا ایک مبلغ کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو عاشقانہ طریقے سے دین کی طرف لے کر آئیں، خدا کی طرف لے کر آئیں۔ پچھلے زمانے کے، یا اگر پچھلے زمانے نہ کہوں چند سال قبل یعنی 10-20 سال پہلے کے جو علماء تھے، ان کے اندر بھی یہ جذبہ پایا جاتا تھا تبلیغ کا کہ ایک شہید نواب صفوی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ اول وقت نماز کے پابند تھے، تو جہاں پر بھی وہ موجود ہوتے تھے، جیسے ہی اول وقت نماز کا ہوتا تھا تو وہ فوراً کیا کرتے تھے، ادھر ہی بلند آواز سے اذان کہتے تھے، اقامت کہتے تھے اور نماز شروع کر دیتے تھے، لہٰذا جہاں پر بھی جس نے آنا ہو وہ نماز کے لیے آ جاتا تھا۔ یا آیت اللہ شہید سعیدی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مثلا تہران سے مشہد جا رہے تھے امام رضا کی زیارت کے لیے، جیسے ہی وہ مشہد میں پہنچے تو راستے میں انہوں نے کسی سے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس گاؤں میں یا جو ہے وہ، یا اس گاؤں میں یا فلاں گاؤں میں جو ہے وہ ایک عالم دین کی ضرورت ہے،
تو وہ بندہ جو تہران سے مشہد گیا ہے 12-14 گھنٹے کا راستہ طے کر کے امام رضا کی زیارت کے لیے گیا ہے، وہ آیت اللہ شہید سعیدی کیا کرتے ہیں، زیارت کے لیے نہیں جاتے ہیں بلکہ اس گاؤں میں جاتے ہیں اور جا کر جو ہے لوگوں کو کچھ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، احادیث و روایت کچھ مسائل بیان کر کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ امام رضا کی زیارت سے یہ بھی کمتر نہیں ہے کہ میں کسی کو دین کی تبلیغ کروں۔ تو اگر اس طریقے کا انسان کے اندر جذبہ ہو، ایک مبلغ کے اندر جذبہ پایا جاتا ہو، تو پھر انشاءاللہ لوگ جوک در جوک دین خدا کے اندر داخل ہوں گے۔ اگر عیسائیوں کو دیکھا جائے تو عیسائی آپ لوگ کو پتہ ہے ایک منحرف دین ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو اپنا خدا مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی مشرک ہے، موحد نہیں ہے، وہ 3 خداؤں کو ماننے والے ہیں۔ بہرحال اگر عیسائیوں کو بھی دیکھیں تو عیسائی بھی کیا کرتے ہیں، اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے دین میں، ان کے مذہب میں تحریف ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی انجیل ہے، توریت ہے، ان کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہزاروں روپے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے دین کی تبلیغ کے لیے۔ اگر ایک مقالہ لکھتے ہیں تو اس کو دنیا کی 100 زبانوں میں ترجمہ کرواتے ہیں تاکہ ہر زبان کا بندہ جو ہے اس کو سنے، پڑھے اور مسیحیت میں داخل ہو جائے۔ جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے کہ جس کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی باطل داخل نہیں ہوتا یا کوئی بھی انحراف، کوئی بھی کجی قرآن کے اندر داخل نہیں ہے، اور جبکہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس عادل متقی لوگ بھی موجود ہیں، اہل علم طبقہ بھی پایا جاتا ہے، ہمارے پاس برہان و استدلال بھی پایا جاتا ہے، ہمارے پاس ایسا قرآن ہے کہ جس سے محکم کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم آج تک لوگوں کو اس کی طرف نہیں لے کر آ پائے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم تبلیغ کو صرف ماہ محرم اور ماہ رمضان کے اندر محصور کرتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے تبلیغ کو فقط ایک ممبر کے ذریعے ہی ہم نے اپنے ذہنوں کو بنایا ہوا ہے کہ تبلیغ یعنی وہی ممبر۔ جہاں سے جس طریقے سے موقع فراہم ہوتا ہے تبلیغ کا، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، 2 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، ہمیشہ چند لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں کہ جن کی آپ تربیت کرتے رہیں۔ فقط اسٹیٹس لگا دینا کافی نہیں ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں، اب مثلا میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں دیکھتی ہوں، بہت کوئی قسمتی اسٹیٹس دیکھا تو دیکھا، ورنہ میں اسٹیٹس نہیں دیکھتی ہوں۔ یا مثلا اگر میں اسٹیٹس دیکھتی ہوں، میں کب اسٹیٹس دیکھتی ہوں، جب میں مثلا کام وغیرہ سے تھک کر فارغ ہو گئی ہوں، اب میں چاہتی ہوں کہ کچھ تفریح ہو جائے، موڈ میرا چینج ہو جائے۔ یعنی مثلا آپ لوگ کتنا دین بھی انسان کتنا پڑھے گا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی ایک چیز میں مسلسل نہیں لگ سکتا ہے، تبھی خدا نے کہا کہ اپنے دن کو جو ہے چند حصوں میں تقسیم کریں، اس میں ایک حصہ دین کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنی زندگی کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنی تفریح کے لیے رکھیں۔ لہذا صحیح ہے، اچھی بات ہے اگر آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ کے واٹس ایپ پر جو ہے لوگ آپ کا اسٹیٹس صرف آپ کی مثلا آیت روایت سننے دیکھنے کے لیے آپ کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ مثلا مجھے پتا ہے کہ میں اگر اسٹیٹس لگاتی ہوں، زیادہ تر جو میرے کانٹیکٹس کے لوگ ہیں وہ کیوں اسٹیٹس دیکھتے ہیں میرا، وہ اس وجہ سے میرا اسٹیٹس دیکھتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کچھ تفریح ہو جائے، اور میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ کیونکہ خیر میرے تو کانٹیکٹس میں تقریباً وہی لوگ موجود ہیں کہ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، طلاب ہیں، اساتذہ، اس طرح کے لوگ ہیں، تو میں واٹس ایپ پر خصوصیت کے ساتھ جو ہے اس طرح کے اسٹیٹس نہیں رکھتی ہوں۔ اس طرح کے اسٹیٹس رکھتی ہوں کہ جب لوگ دیکھیں پڑھیں تو تھوڑا سا خوش ہو جائیں، مسکرا جائیں، اور بعض دوست کہتی بھی ہیں کہ ہم آپ کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں تاکہ فریش ہو جائیں۔ تو کسی کو فریش کرنا، ریفریش کرنا بھی جو ہے، یا کسی کو خوشحال کرنا بھی، یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح کی یعنی آپ لوگ دیکھیں کہ آپ جو جس چیز کو تبلیغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں واقعاً وہ تبلیغ کے لیے مؤثر ہے بھی یا نہیں ہے۔ مثلا اگر میں اسٹیٹس پر کوئی دینی بات لگاؤں یا کوئی دین سے متعلق بات لگاؤں، وہ پھر
اکثر تنبیہی ہوتی ہے. نارملی میں اس طرح کی چیزیں نہیں رکھتی ہوں. اگر آپ لوگوں کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے اسٹیٹس کے ذریعے سے مثلا دین کی طرف آتے ہیں تو اپنے اسٹیٹس پر ایسی چیزیں لازمی رکھیں، لیکن اتنی بھی نہ رکھیں کہ لوگ آپ لوگ کا اسٹیٹس ہی نہ دیکھیں، کیونکہ بعض لوگوں کا اسٹیٹس پتہ ہے کہ مثلا اس نے صرف ہمیشہ ڈرانا ہے، کرنا ہے، تو لوگ پھر اسٹیٹس نہیں دیکھتے. لہذا انسان اپنے آپ کو تھوڑا متعادل رکھے، ہر طرح کی چیزیں اتنا ڈیپ بھی دین کے اندر نہ جائے کہ لوگ پھر آپ لوگوں سے بھاگنا شروع ہو جائیں. بہرحال تبلیغ کے لیے ایک اور چیز جو بنیادی چیز کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے آزادی. قرآن کریم کی آیت ہے کہ خداوند عالم رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کا وظیفہ صرف پہنچانا ہے، نہ کہ جبر کرنا ہے. ہر ایک کی اپنی خواہش ہے کہ وہ پیروی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، پیروی کرنا نہ کرنا یہ اگلے کا کام ہے. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک مجلس پڑھوں گی اور لوگ جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہو جائیں گے. اپنے ہدف کو طولانی رکھیں. آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی انقلاب جو ہے 2-4 دنوں میں نہیں آتا. انقلاب لانے کے لیے، انقلاب پیدا کرنے کے لیے، پرانی رسموں کو ختم کرنے کے لیے، رواجوں کو ختم کرنے کے لیے، انحرافات کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے اور بہت طولانی کوشش کرنی پڑتی ہے. یعنی سالوں لگ جاتے ہیں. مثلا کتنے سالوں سے ہم لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ شہزادہ قاسم کی مہندی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہو پایا. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے بچپن سے یہ چیز دیکھی ہے اب وہ اپنے بڑھاپے کے نزدیک آ گئے ہیں. یعنی 40, 50, 60 سالوں سے جو لوگ چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ آپ کی ایک مجلس سے، ایک بیان سے کیسے وہ اپنی 50 سالہ زندگی کی چیز کو تبدیل کریں گے؟ اتنا آسان نہیں ہے. لہذا کسی پر بھی جبر نہ کریں. فقط آپ کا کام ہے پہنچانا. عمل کرنا نہ کرنا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں. البتہ پہنچانا ہے، وہ پہنچانا کس طریقے سے ہے؟ اس طریقے سے پہنچانا ہے کہ خالصتاً روایتیں، آیتیں بیان نہیں کرنی ہیں، بلکہ آپ نے عقلی استدلال کے ذریعے سے، بصیرت کے ذریعے سے اس انداز سے بات کرنی ہے کہ اگلا بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ دین منطقی ہے، دین استدلالی ہے. جب آپ کسی کے سامنے استدلال پیش کریں گے تو انسان اس استدلال کو سوچے گا. آیت روایت کو انسان بھول جاتے ہیں. آپ کے بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. جیسا کہ یہودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ کو اذیت کرتا رہتا تھا، پھر جب ایک دن وہ بیمار ہو جاتا ہے، رسول اللہ اس یہودی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہودی کیا دیکھتا ہے؟ رسول اللہ کی رفتار دیکھتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں رسول اللہ کو کس طریقے سے اذیت کر رہا تھا، لیکن یہ جو رسول خدا ہیں، یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں، اس کی رفتار میرے ساتھ کس طریقے سے، وہ میرے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کر رہا ہے. صرف رسول اللہ کے برتاؤ کو دیکھ کر کہ یہ میری عیادت کے لیے آیا، یہ میرا پرسان حال ہوا ہے، وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. لہذا تبلیغ جو ہے وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صداقت، استدلال، عمل کے ذریعے سے ہونی چاہیے. کیونکہ جب مثلاً تہمتوں کے، جھوٹ کے، اہانت کے خلاف، مثلاً جب اس طریقے کا مورد ہے، کوئی آپ پر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی آپ پر تہمت لگا رہا ہے، یا کوئی مثلاً برا سلوک کر رہا ہے اور اس کے برعکس آپ کا رویہ جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہو، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو اسلام کو ظاہر اور نمایاں کرتی ہے. انسان کی زبان ایسے مواقع پر کام نہیں کرتی ہے، بلکہ انسان کا عمل ہوتا ہے جو لوگوں کو دین اسلام کی طرف جذب کرتا ہے. یا مثلا ہمارے یہاں اس طریقے سے مشہور بھی ہے کہ، اور دیکھا بھی ہے بہرحال کسی حد تک، کہ کہا جاتا ہے کہ جو مدرسوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں یہ گھر نہیں بسا پاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیوں ان لوگوں کے گھر نہیں بس پاتے ہیں؟ کیوں یہ لڑکیاں اپنے سسرال میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہیں؟ مثلا یہ لڑکیاں اگر شوہر کہے کہ بھائی ساس کے کام کرو یا ساس کے لیے کچھ کر دو، یا مثلا گھر کے کام کرو، آگے سے لڑکیاں کہنا شروع کر دیتی ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ مثلا سسرال کے کام کیے جائیں یا گھر کے کام کیے جائیں. جب ایک لڑکی اس طریقے کی، جو کہ ایک مدرسے کی لڑکی ہو، اس طریقے کی بات کرے گی تو لوگ دین سے منحرف ہوں گے. لیکن اسی کے برعکس اگر ایک نارمل جو مدرسے کی لڑکی نہیں ہے
وہ اپنے سسرال کے ساتھ مثلا اگر برا سلوک کرتی ہے اور اس کے بجائے ایک مدرسے کی لڑکی جو ہے وہ اچھا سلوک کرتی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم لوگ مدرسے کی لڑکی لے کر آئے، وہ تو بہت اچھی ہے، دین کی پابند ہے، اس نے تو آج تک یہ نہیں کیا، بلکہ وہ ہر کام کو بڑھ چڑھ کر انجام دیتی ہے۔ تو پھر یہی چیز ہوتی ہے کہ جو دین کی طرف لوگوں کو لے کر جاتی ہے یا دیندار لوگوں سے محبت کو پیدا کرتی ہے۔ حتی دین اسلام خود یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو بھی برا بھلا نہ کہیں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ اصحاب ہوتے ہیں جو دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ جو اس طریقے سے مثلا دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہو، یہ چیز مجھے اذیت کری ہے، اس کی وجہ سے میں ناراحت ہوں، لہٰذا اگر تم لوگوں کو کچھ کرنا ہے تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ عقل و منطق کا استعمال کیا جائے۔ ہمیں عقل و منطق کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی کو اپنا موقف بتاتے ہیں، عقل کے ذریعے سے بتاتے ہیں یا عقل استدلال کے ذریعے سے بتاتے ہیں، تب وہ بندہ آپ کی بات پر قائل ہوتا ہے۔ پیچھے سے بیٹھ کر کسی کو برا بھلا کہنے سے تو کوئی راہ راست پر نہیں آتا ہے، جب تک آپ اس کو دکھائیں گے نہیں تب تک وہ آئے گا نہیں۔ تبلیغ کے لیے ضروری ہے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے نوٹس بنائیں، لکھیں، اپنے پاس رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت اثر رکھتی ہیں اور ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا، لہٰذا پھر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہم لوگ اگر جاتے ہیں تو۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ابھی 2 ماہ پڑے ہیں ماہ محرم میں، اگر ابھی سے ہم لوگ اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں، اپنے اوپر محنت کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ ہمارے عمل کے اندر بھی بہتری آئے گی، ہم لوگ اس قابل بھی ہوں گے کہ کسی چیز کو دوسروں کو پہنچا سکیں۔ مثلا یہی والی مثال کہ امام حسین حضرت زینب سے کہتے ہیں کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ اب میں مصائب میں یہ جملہ کیسے پڑھوں جبکہ میں خود نماز شب کی پابند نہیں ہوں؟ تو مجھے چاہیے کہ میں آج سے نماز شب کی پابندی کرنا شروع کروں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں 11 رکعت پڑھوں، ضروری نہیں ہے کہ میں مثلا آدھی رات میں اٹھوں، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہے۔ آدھی رات میں نہیں اٹھ سکتی ہوں، اپنے آپ کو اذیت نہ دوں، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتی ہوں، اپنے آپ کو اذیت نہ دوں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد جو ہے 1 رکعت نماز شب کی جو ہے نماز وتر کی پڑھ لوں، یا مثلا اگر پڑھ سکتی ہوں 3 رکعت پڑھ لوں۔ آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ چیزیں لے کر آئیں تاکہ جب ان مقامات تک پہنچیں کہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانی ہے، تب تک یہ چیزیں ہمارے عمل میں بھی آ جائیں تاکہ ہمارے عمل کی برکت سے لوگوں کے اوپر تاثیر کریں۔ کلیسا کے اندر مثلا عیسائیوں کا یہ جو کلیسا ہوتا ہے چرچ، یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ ہفتے میں صرف 1 دن ہی ان لوگوں کا کلیسا کھلتا ہے، جہاں پر یہ لوگ غالباً ہفتے کا دن ہے یا اتوار کا دن ہے کہ جس میں یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر اپنی عبادات انجام دیتے ہیں۔ باقی پورا ہفتہ یہ لوگ مزے کرتے ہیں، ہفتے کا صرف 1 دن جو ہے وہ آ کر پھر خدا کو یاد کر لیتے ہیں، تھوڑا دین کو یاد کر لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں۔ تو جو کلیسا کے پوپ ہوتے ہیں یا پادری ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ کلیسا کی طرف اٹریکٹ ہوں، یعنی وہی اپنے ان کے عیسائی ہی دین کی طرف اٹریکٹ ہوں، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کلیسا کے اندر جو ہے وہ گانے اور ناچنے والی عورتوں کو لے کر آتے تھے تاکہ مثلا ایک رونق کی رونق بھی لگی ہوئی ہو اور لوگ بھی اٹریکٹ ہوں اور کلیسا میں۔ اب دیکھیں یہ چیز انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے کی۔ جب اس طریقے کے کام کیے جائے تو لوگوں کے اندر معنویت روحانیت کیسے پیدا ہوگی؟ مثلا اگر گانوں، جب ہم لوگ جشن کرتے ہیں تو جشنوں میں ہم گانوں کی طرز کے اوپر منقبت اور قصیدے پڑھیں، یا مثلا آج کل تو ماشاءاللہ سے پھر میوزک کے ساتھ منقبت اور قصیدے آنا شروع ہو گئے۔ جب اس طریقے کی چیزیں ہوں گی تو انسان کی روحانیت پر کیسے اثر انداز ہوں گی؟ چلیں بعض میوزک جو ہے وہ حلال ہے، بعض میوزک حرام ہے، ہر میوزک حرام نہیں ہے، لیکن مثلا انسان جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کا تقاضا، ہماری ذہنیتوں کا تقاضا کیا ہے؟
ہم لوگ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی جشن ہو یا مثلا اگر نوحہ ہو منقبت تو اس کے اندر ہمیں میوزک نہیں پسند. ہم لوگ میوزک کو جیسے ہی اس کے اندر سنتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایک روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس چیز کے اندر ہمیں روحانیت محسوس نہیں ہوتی ہے. لہذا پھر ایسے چیزوں سے انسان جو ہے وہ متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب بھی دین کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں وہ پھر ایسی چیزوں کے ذریعے سے لے کر آئیں کہ جس سے ان کی روحانیت اور معنویت میں بھی اضافہ ہو. اس کے بعد بہرحال انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان چیزوں کو نظر میں رکھ سکے. اس کے بعد شناخت مخاطب کی بات آتی ہے. شناخت مخاطب میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم لوگ ہمارے جو مخاطب ہیں وہ کون لوگ ہیں. ایک بندہ ہے، ایک گروہ ہے، وہ کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے، کس ماحول میں اس نے تربیت پائی ہے. وہ جو ہے مثلا دین کے احساس سے وہ دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ پیاسا ہے، یا اصلا اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ دین ہو یا نہ ہو، یا پھر وہ اصلا دین سے ہی فراری ہے، دین سے ہی بھاگتا ہے. وہ کس مرحلے میں موجود ہے، وہ کس طریقے سے بڑا ہوا ہے، اس کے اندر کتنی ظرفیت پائی جاتی ہے. کیونکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ بعض انسانوں کی روحیں جو ہے وہ آمادہ زمین کی طرح ہے. جیسے ہی اس پر مثلا بارش ہوتی ہے تو اس میں سبزہ اگ جاتا ہے، لیکن بعض زمینیں پھر جو ہے وہ زمین شور ہوتی ہے. مثلا جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے کہ بعض زمینیں جو ہے وہاں پر نمک ہوتا ہے، اس نمک کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ بھی اگ نہیں سکتا. اب کتنی بھی اس کے اوپر بارش ہو جائے کوئی سبزہ وہاں پر نہیں اگے گا. تو بعض لوگوں کے دل، بعض لوگوں کی روحیں بھی اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ بعض لوگ آمادہ ہوتے ہیں، بعض لوگ آمادہ نہیں ہوتے. بعض لوگ اس طریقے سے آمادہ ہوتے ہیں کہ صرف آپ ان کو ایک آیت روایت سنائیں تو ان کے دل کے اندر ایک جذبہ، ان کے وجود کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کو پورا قرآن بھی سنا دیں لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر ایسا زنگ چڑھا ہوا ہے کہ اب جب تک وہ زنگ نہیں اترے گا کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوگی. لہذا مبلغ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مبلغ کس طرح کا ہے، کس ماحول میں پروان چڑھا ہے. اس کے بعد جب تبلیغ کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اخلاص موجود ہونا چاہیے. انسان خداوند عالم سے جو ہے وہ توفیق طلب کرے کہ خدایا مجھے اپنے اس کار خیر کو انجام دینے کے لیے توفیق عطا فرما. اخلاص بہت ضروری ہے. جب تک اخلاص نہیں ہوگا کوئی کام اپنے انجام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد خداوند عالم سے توفیق طلب کرنا. اس کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ اپنے علم اور معلومات کو وسیع کرنا، اپنے علم میں اضافہ کرنا. اب اپنے علم میں اضافہ کس طریقے سے ہوگا اس کے اندر، یعنی جب آپ لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. مثلا سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم سے آشنائی ہونی چاہیے. جب آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس آیت کے اندر کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو. جیسا کہ یہاں پر جو بعض لوگ پنجاب کے ذاکرین وغیرہ آتے ہیں، اب شکل و صورت سے انداز سے تو وہ ذاکرین ہی لگتے ہیں لیکن نام کے آگے ان کے علامہ لگا دیا جاتا ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ وہ واقعا علامہ ہے یا نہیں؟ بہرحال میں تو ایک تو اس کی علمیت، لیکن جب تک اس کی علمیت معلوم ہو اس کی بسم اللہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس نے کتنا پڑھا ہے، کتنا اپنے اوپر محنت کی ہے. اگر وہ واقعا ایک طالب علم ہے تو حد اقل اس کی بسم اللہ ٹھیک ہونی چاہیے. اصل جو وہ خطبہ پڑھ رہا ہے اس کے ابتدائی کلمات اس کے ٹھیک ہونے چاہیے. بسم اللہ بعض لوگوں کو پڑھنا نہیں آ رہی ہوتی ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا. اب جو ہم لوگ خطبہ شروع کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب بعض لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو اب کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی طالب علم ہے؟ لہذا انسان کو قرآن سے جو ہے وہ آشنائی ہونا بہت ضروری ہے. قرآن کے معارف سے آشنائی ہونا ضروری ہے. پورا قرآن نہ صحیح، مشہور آیات یاد ہونی چاہیے. مشہور آیات یا بعض موضوعات کے متعلق آپ کو آیات اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے.
اگر اس میں آپ لوگ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں آیت صحیح پڑھ رہی ہوں یا نہیں پڑھ رہی ہوں، پڑھنے کے دوران میں نے دقت کی تھی یا نہیں کی تھی، اچھے طریقے سے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، یا اس زمانے میں مجھے جب میں مثلا طلبگی کا زمانہ تھا اس زمانے میں میرے اندر اتنا جذبہ تھا یا نہیں تھا، یا مجھے ان چیزوں کی اتنی اہمیت پتہ نہیں تھی، جس طریقے سے اسکول کالج میں پڑھ کر گزر گئے اب ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، مدرسے کو بھی ہم نے اس طریقے سے سمجھا تھا کہ پڑھ کر گزر جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ساری زندگی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی ہیں۔ لہذا آیت ہے قرآن کی، کم از کم اس کو تو بندہ صحیح پڑھ سکتا ہے۔ اگر خود سے پتہ نہیں چل پا رہا کہ صحیح پڑھی ہے یا نہیں، آج کل گوگل کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، مختلف اپلیکیشن ہے، وہاں سے آیت کی تلاوت سنیں، اپنی آیات کو درست کریں۔ نہج البلاغہ سے آشنائی ہونی چاہیے، ائمہ کی سیرت سے، رسول اللہ کی سیرت سے آشنائی ہونی چاہیے، ان کے اقوال، ان کے کلمات سے آشنائی ہونی چاہیے، ان کا علم ہونا چاہیے۔ ایک مبلغ کو شعر و تمثیل لوگوں کی زبان میں بات کرنا آنا چاہیے، یعنی صرف سیدھی سیدھی آپ مجلس لوگوں کو سنا دیں تو اتنا وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ یعنی ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں کس طریقے سے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہوں۔ بعض لوگ مثلا اس کے اندر شاعری کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ ایک ماحول بھی چینج ہو جائے، لوگوں کے اندر بھی تھوڑا سا مثلا لوگ بھی ایک تھوڑی نئی چیز سنیں گے تو وہ بھی ریفریش ہو جائیں گے، ان کا مزید دھیان آپ کی باتوں کے اوپر رہے گا۔ جملے تمثیلی استعمال کریں، مثالیں لے کر آئیں، لوگوں کی زبان میں بات کریں۔ مثلا ایک میرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ٹائم زبان فارسی سنتے پڑھتے رہے ہیں یا زبان عربی جو مثلا کتابی کلمات ہیں، اب وہ اتنے پڑھ کے اتنے مثلا زندگی کا حصہ ہو گئے، اتنا روٹین کا حصہ ہو گئے، اب جب مثلا بعض جگہ پر کچھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس لفظ کی معنی سامنے والے کو پتہ بھی ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ لفظ میرے لیے روٹین کے اندر شامل ہے، میرے لیے وہ بالکل کلیئر ہے، مجھے اس کی معنی پتہ ہے، لیکن جو میرے مخاطبین ہیں، میرے سامعین ہیں، ان لوگوں کو اس لفظ کا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ مثلا ایک لفظ دقت سے سنیں، جب ہم لوگ کہتے ہیں توجہ کریں تو اس کے بجائے اگر میں کہوں کہ دقت کریں، اب دقت بہت یعنی زبان پر چڑھا ہوا لفظ ہے، لیکن جب میں بیان کروں تو لوگوں سے ان کی زبان میں بات کو بیان کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میں مثلا لوگوں سے مشکل قسم کے لفظ استعمال کر کے بات کروں، اپنی علمیت کو جھاڑوں۔ بعض دفعہ علمیت جھاڑنا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ زبان اتنی رواں ہو گئی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کیا بول گیا ہے۔ لہٰذا پھر یہ چیزیں بھی، یہ کلمات بھی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر پریشانی کو لے کر آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں باجی نے کیا کہا، پتہ نہیں مبلغہ نے، معلمہ نے، عالمہ نے کیا کہہ دیا، وہ لفظ تو سمجھ ہی نہیں آیا، وہ ایک لفظ سمجھ نہیں آیا، لہٰذا پھر پوری بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا لوگوں سے ان کی زبان میں بات کریں۔ آیت روایت بیان کرتے ہیں، بے شک آپ مثلا ایک دفعہ اس کو بیان کرتے ہیں، ایگزیکٹ آیت روایت کے لفظ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آیت کے لفظ پڑھوں گی تو لوگ جو ہے وہ مثلا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے، تو لہٰذا ان کو اپنے لفظوں میں بیان کریں کہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں یا سادہ لفظوں میں بیان کروں تو اس طریقے سے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے ایک مبلغ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مسئلے کیا ہیں، لوگوں کی مشکلات کیا ہیں، مثلا ان کی روحانی کیفیت کیسی ہے۔ مثلا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آ کے مجلس میں بیٹھا ہے، وہ اس کی شکل سے معلوم ہے، مثلا وہ گھر سے لڑ کر آئے، یا مثلا اس کی شکل سے معلوم ہے کہ وہ کسی تکلیف میں ہے، مریض ہے، بیمار ہے، یا مثلا اس کی نیند پوری نہیں ہے۔ کیا ہے کہ اس حال میں وہ ایک مبلغ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ روحانی جسمانی کون سے مسئلے مسائل موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی باری آتی ہے، پھر مبلغ کی باری آتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ابھی بہرحال یہ تو ابھی ابتدائی چیزیں ہیں، انشاءاللہ مزید تفصیلی ان پر بات ہوگی، پھر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ اپنا موضوع انتخاب کرے کہ اسے کون سا موضوع اس جگہ پر پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ پھر اس کے بعد کی باری آتی ہے۔ مثلا کہ اگر آپ لوگ کا ایک علم مجمع ہے، مثلا آپ طلاب کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، تو اب وہاں پر آپ جو ہے وہ
سخاوت اور بہادری کی باتیں نہیں کریں گے، شجاعت کی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ اگر علماء کا مجمع ہے تو وہاں پر آپ تقوی، زہد، اس طرح کے موضوعات لے سکتے ہیں۔ اگر مثلا آپ کا جو مجمع ہے وہ تاجر قسم کے لوگ ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، مثلا چیزوں کو خرید و فروش کرنے والے ہیں، تو وہاں پر آپ لوگ جو ہے پھر فقر و فاقے اور صبر و استقامت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ جہاں پر علماء ہوں وہاں پر زہد و تقوی کی بات کی جائے گی، جہاں پر مثلا تاجر موجود ہیں وہاں پر سخاوت کی بات کی جائے، جہاں پر مثلا فقراء ہیں، غرباء ہیں، اس طریقے کے لوگ ہیں وہاں پر آپ صبر کی بات کریں، جہاں پر مثلا سپاہی ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پر مثلا کامیابی کی بات کی جائے گی کہ کس طریقے سے شجاعت و کامیابی، اس طرح کی چیزوں، یعنی کس طریقے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یا مثلا جہاں پر عورتیں ہیں وہاں پر حیا و عفت کی بات کی جائے گی۔ لہذا ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اجتماعی مسائل کے ساتھ، ان کے روانی یعنی سائیکولوجی مسائل کے ساتھ جو ہے وہ آشنا ہونا چاہیے، کون ان کے دشمن ہیں، کون ان کے دوست ہیں، یعنی مبلغ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اس کے مثلا دوست ہیں یعنی دشمن نہیں ہیں لوگ، یعنی جن لوگوں میں وہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کے ہم مزاج ہیں، ہم عقیدہ لوگ ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں۔ ایک مبلغ کو پتا ہونا چاہیے جو مثلا شیعہ کا مخالف ہے، شیعہ کا دشمن ہے، ان لوگوں کے ساتھ کون سے مسائل و مشکلات ہیں، یہ ساری چیزیں ایک مبلغ کو پتا ہونی چاہیے۔ لہذا ان سب چیزوں کو بھی اپنے دھیان میں رکھیں۔ اس کے بعد آتی ہے تبلیغ عملی کی باری، کہ ایک مبلغ جو ہے علاوہ اس کے کہ مثلا مبلغ کی زبان، اس کی گفتار جو ہے وہ تبلیغ کے لیے ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ مبلغ کا عمل بھی ضروری ہے۔ جب ایک مبلغ عمل کے ذریعے سے کوئی چیز بیان کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ لوگ اس سے سیکھتے ہیں بلکہ یہ لوگوں کے اوپر تاثیر بھی چھوڑتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ بھی کی ہوگی، اگر آپ لوگ کہیں پر جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ لوگوں سے اس طریقے کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ مثلا آپ لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، آپ لوگ کے گھر والے کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، یعنی وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ابھی مبلغ ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ اپنی اصل زندگی میں بھی دین کے قریب ہیں یا دین سے دور ہیں، خدا اور رسول ان کے نزدیک ہیں یا ان سے دور ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ آپ لوگ کی سچائی، پارسائی، اخلاص، تقوی، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان جو ہے وہ دکھاوا کر رہا ہو، مثلا آپ جا رہے ہیں ایک ایسے علاقے کے اندر کہ جہاں پر لوگوں کے یہاں مثلا غربت پائی جاتی ہے، وہاں پر آپ لوگ اپنا ایپل موبائل لوگوں کو دکھائیں، آپ صرف ہاتھ میں اٹھائیں گے، آپ کا مقصد نہیں ہے کیوں بھائی آپ نے تو اپنے گھر کے حساب سے، اپنے مثلا رہن سہن کے مطابق اپنا موبائل لیا ہوا ہے، آپ نے اپنے مثلا کیا کہتے ہیں اقتصادی حالات کے مطابق اپنا موبائل لیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہائی فائی قسم کا موبائل ہو اور وہاں پر جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ غریب قسم کے لوگ ہوں، صرف آپ اپنا موبائل اٹھائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ اپنا موبائل دکھا کر دکھاوا کر رہی ہے۔ یا مثلا آپ کے ہاتھوں میں مثلا اگر کوئی ایسی انگوٹھی وغیرہ، یا مثلا آپ کے لباس کے اندر آپ کا لباس اس طریقے کا ہے کہ مثلا جب آپ وہ استعمال کرتے ہیں آپ کے لیے وہ عام ہے، آپ کے معاشرے کے لحاظ سے، آپ کے گھر کے لحاظ سے وہ ایک عادی چیز ہے، لیکن جب آپ ایک ایسے پسماندہ علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ کے لباس اور ان چیزوں پر بھی دھیان جاتا ہے، وہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دکھاوا کر رہی ہے یا کیا، تو لہٰذا لباس ہو، آپ کی چیزیں ہوں، وہ بھی ایسے ہونی چاہیے کہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، کیونکہ اگر اسے ایسا لگے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے تو پھر بھی وہ آپ کی باتوں کی کوئی تاثیر نہیں لیں گے۔ قرآن بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم لوگ مبلغین کے بارے میں کہیں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگ جو ہے فقط وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو چیز بیان کر رہے ہوں خود ہم اس سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، خود ہم ان چیزوں پر پورے نہ اترتے ہوں، کہ قرآن کہتا ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، تم لوگ وہ کیوں کہتے ہو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ لہذا اگر اس طریقے سے ہو تو پھر ایسی چیزیں انسان کی دوسروں پر تاثیر نہیں رکھیں گی۔
حتیٰ کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر بے عمل عالم جو ہے وہ اس کی مثال اس نلکے جیسی ہے کہ جس کا پانی دوسروں کو تو سیراب کرتا ہے لیکن اس کو خود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یا روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سب سے بڑی حسرت جو انسان ہے وہ کیا دیکھے گا، مثلا ایک مبلغ ایک عالم کو سب سے بڑی حسرت کیا ہوگی کہ جب وہ روز قیامت دیکھے گا کہ بھئی میں نے جن لوگوں کو تبلیغ کی تھی وہ لوگ تو بہشت کی طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں نے میرے کہے پر عمل کیا اور وہ بہشت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے کہے پر میں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا لہٰذا دوزخ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس دن انسان کو بہت حسرت ہوگی کہ کاش میں اپنے علم پر عمل کر لیتا۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اگلی کلاس سے باقاعدہ ہم اپنے موضوع کے اندر وارد ہو جائیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی ذہنیت کو بناتی ہیں، انسان کو آمادہ کرتی ہیں۔ کچھ تذکرات ہمارے اپنے لیے ضروری ہیں، جب تک ہم لوگ خود سیٹ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا اپنا وجود اپنے آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، تب تک ہم لوگ دوسروں کو بھی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ خدایا توفیق عطا فرما کہ ہم ان تمام چیزوں پر جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں یا جس طریقے سے ہمیں ہونا چاہیے، جس طریقے سے تو چاہتا ہے ہم ویسے ہو جائیں۔ خدا ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور وہی دعا کہ جو رسول اللہ جو ہے وہ ہر روز پڑھا کرتے تھے یا ہر روز خدا سے دعا طلب کرتے تھے کہ اعوذ بک من علم لا ينفع، خدا میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو علم فائدہ نہ رکھتا ہو۔ تو ہم بھی خدا سے اس علم سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو علم ہمارے لیے فائدہ نہ رکھتا ہو۔ کوئی بھی علم کب ہمارے لیے فائدہ رکھتا ہے کہ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس علم کے مطابق چلتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔